سلامت نیاز حسین مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ بیٹھے بہت زیادہ تعداد میں، تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ مجلس اعضا اپنے عروج پہ ہے، بر وقت انشاءاللہ جلوس ماتم برآمد ہو جائے گا، مرکزی جلوس ہے راولپنڈی کا۔ اپنی اپنی حاجات ذہن میں رکھیں اور ان تمام تر حاجات کی قبولیت کے لیے اور تعجیل ظہور حجت خدا کے لیے مل کے بقدر تعداد بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا حسینیات، یزیدیات، اتنی ہی بآواز بلند ہدیہ صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم فردن بعد فرد وقبیلتن بعد قبیلت وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین۔ یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سیدہ ہے، باغ نبوت کا پھول ہے، یہ سیدہ ہے، باغ نبوت کا پھول ہے، کار پیمبری میں شریک رسول ہے، اور اس در کو پا کے خواہش جنت فضول ہے، اس در کو پا کے خواہش جنت فضول ہے، کیونکہ جنت اہل بیت کے قدموں کی دھول ہے۔ میں تمام موالیان حضر کرار، سوگواران جناب سید السلام علیہ، جملہ سنی شیعہ برادران جو فرش اعظم پہ اتنے شدید سرد اور بارش کے موسم میں تشریف فرما ہیں، آپ سب کی خدمت میں اپنی طرف سے اور اپنے برادر گرامی قدر فرزند قائد محترم آغا سید علی روح الواس موسوی صاحب کے توسط سے قائد محترم کی خدمت میں اور آقا موسوی کی توسط سے اس دور کے امام کی خدمت میں ان کی دادی کا پرسہ تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ سب کو اس تشریف آوری پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس فرش اعضا کے بنیاد گزار چونکہ 72 شہداء کے ماننے والے ہیں، اس 72 سالہ قدیمی فرش اعضا کے بانی بابو غلام مصطفیٰ جعفری صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کو میرے مولا جوار موسم کونین میں اور مولا کائنات میں جگہ عطا فرمائے۔ جرا جعفری صاحب بظاہر بیمار ہیں، لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ میں تو ازل سے عشق علی کا مریض ہوں، میں تو ازل سے عشق علی کا مریض ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ عشق سلامت رہے، اس سے بڑا عشق کوئی نہیں۔ لوگ دنیا سے عشق کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا بے ثبات ہے، اور ہم دنیا کو اس لیے بھی نہیں مانتے کہ میرے مولا علی نے اس بے وفا دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی، اور یہ کہہ کے دی کہ دنیا تو علی کو کیا جھکائے گی، دنیا تو علی کو کیا فریب دے گی، تو
علی کو فریب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تو ادنا سے ہے، میں علی اعلیٰ سے ہوں۔ کوئی اعلیٰ کسی ادنے کے سامنے جھک نہیں سکتا، چونکہ دامن وقت حد پیش نظر ہے۔ اور مجھے ابھی بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے میرے برادر گرامی، اس گھر کے فرد ہیں شوکت عباس جعفری صاحب، جو ہمارے راولپنڈی ڈویژن کی امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ہمارے ٹی این ایف جے کے ریجن کے سیکرٹری بھی ہیں، کہ بہت اچھے انتظامات پورے راولپنڈی ریجن میں ہو رہے ہیں۔ علی بھائی، یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں انتظامیہ کا اور پولیس سول افسران کا، ان کی پوری ٹیم کا شدید بارش میں سردی میں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں شکر گزار بھی ہوں، اور دعا ہے میری کہ مولا آپ سب کے درجات میں ترقیوں میں اضافہ فرمائے۔ اور چونکہ آج کی جو تاریخ ہے، تاریخ اعتبار سے یہ وہ تاریخ ہے 3 جمادی الثانی، یہ آج کا فقط ذکر نہیں فرید بھائی، یہ ہمارے مرکز نے قائد ملت جعفری آغا احمد موسوی سرکار نے ایک روایت 13 جمادی الاول کی، دوسری 3 جمادی الثانی کی، تو آقا موسوی سرکار نے 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی آج 2 عشرتین ادائے فاطمیہ منع نے کہلائیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی پاکیزہ ہستیوں سے استعمار کو، دشمنان اسلام کو دشمنی ہے، اور اس بی بی کے توسط سے چونکہ کائنات میں عورت کا مقام ہو، جو عزت ملی عورت کو اس بی بی کے توسط سے ملی، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ فاطمہ اسلام کی پیغمبر۔ فاطمہ کون ہے سنیے گا، فاطمہ ہر دور میں اسلام کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ طبقہ نسواں پیاسا رہ جاتا اگر بی بی نہ ہو، پیاسا رہ جاتا، ہدایت سے تشنا رہ جاتا اگر اس بیویوں کا وجود نہ ہوتا۔ میں کیا کہوں کہ بلا، میں اس بی بی کی شان میں فرید بھائی آپ اہل قلم بھی ہیں، میرے سامنے ادیب لوگ بیٹھے ہیں، 4 مصرے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں بالکل بے بذاتی کا شکار ہو گیا ہوں۔ آیت میں نے پڑھ دی، آیت تھی، لیکن اس بی بی کی منزلت کے بارے میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے برے صغیر کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جو نوخان بھی تھے، سید محمد رضوی سچے بھائی، انہوں نے 4 مصرے کہے، اگر آپ 4 سنیں گے میں 4 سنوں گا، 2 سنا دوں گا۔ توجہ شرط ہے، آپ جو جاگ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، مولا دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے قلندر نعرے حصار نور میری وسعت بیان میں نہیں، حصار نور میری وسعت بیان میں نہیں، کہاں سے لاؤں زباں، کہاں سے لاؤں یہ طاقت میری زبان میں نہیں۔ بہت بڑی ہستی ہے، فرید بھائی قصیدہ سنائیں گے آپ کو، لیکن سچے نے بڑی سچی بات کی کہ حصار نور میری وسعت بیان میں نہیں، کہاں سے لاؤں یہ طاقت میری زبان میں نہیں، کروں میں ان کی ثنا کیا۔ یہ مصرع ذرا غور سے سنیے گا، کروں میں ان کی، میں فرید بھائی ذاکر غلام علی کھوکھر بھی آ رہے ہیں، کروں میں ان کی ثنا کیا، کروں میں ان کی ثنا کیا کہ میں خدا نہ رسول، کروں میں ان کی ثنا کیا کہ میں خدا نہ رسول، میری نظر کا یقین بزم لامکان میں نہیں، کروں میں ان کی ثنا کیا کہ میں خدا، میری نظر کا گزر بزم لامکان میں نہیں، اور ان کے باپ میں مجھ سے نہ بحث کروائے، اب ان کے باپ میں مجھ سے نہ بحث کروائے، اس لیے کہ میرا یقین تیرے وہم و گمان میں نہیں۔ اس لیے آج ہم یقین کے ساتھ آئے ہیں، جو وہم و گمان کی منزل سے گزر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ قرآن نے انہیں وہ سند عطا کی ہے، آیت کریمہ، آیت تطہیر، شان نزول، حدیث قصہ۔ بس ایک جملہ اس حوالے سے تاکہ دونوں کو پتہ چلے کہ ہم پاکستان بنانے والے، تصور کس نے پیش کیا؟ علامہ اقبال، محنت کس کی تھی؟ محمد علی جناح کی،
ایک کی فکر تھی، ایک کی محنت تھی. انہوں نے پاکستان بنایا. پاکستان پاکوں کا ملک ہے. سنی شیعہ بھائیوں نے مل کے بنایا ہے. مل کے بچائیں گے اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے دنیا کو کہہ رکھا ہے کہ دنیا جتنا مرضی زور لگا لے، ہندو بنیا جو مرضی کر لے، نہ ہم کل آپس میں لڑے تھے، نہ آج لڑنے نہ اندر رہیں گے. کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے. اسی لیے قائد ملت جعفریہ آغا احمد لوسوی کا اعلان ہے کہ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں. سین اور شین جیسے ساتھ ساتھ ہیں. کیونکہ ایک ڈیوٹی میری لگ گئی ہے، ریاض کاظمی صاحب کے پاس ایک بڑی بھرپور قرارداد ہے. کچھ پوائنٹ انہوں نے مجھے سنائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی اپنے مرکز کے حوالے سے، کیونکہ مرکز ہمارا کوئی سیاسی مرکز نہیں ہے. توجہ ہے حضرات کی. اب میں نے جو وقت انہوں نے مجھے بتایا ہے کان میں بتایا وہی انہوں نے. اور مسلمان کان والی بات جلدی سنتے ہیں، میدان والی بات آج تک دونوں اس وقت میں مجھے مجلس بھی پڑھنا ہے، پیغام بھی دینا ہے. اور قرارداد بھی میں نے 3 اور 2 5 منٹوں میں پڑھ دیا. کہ پنجتن کے ماننے والے بیٹھے، سنی بھی پنجتن کو مانتے ہیں، شیعہ بھی پنجتن، حتیٰ کہ یہ وہ ہستیاں جنہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی ہستیوں کو مانتے ہیں. اسی لیے ہم دنیا سے کہتے ہیں جتنا مرضی زور لگا لو، ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے. سنی شیعہ پنجتن پاک سے دور نہیں ہوگا. پنجتن پاک کی بزم عصمت کی صدر نشین فاطمہ زہرا ہے. ہم پنجتن سے کیسے دور ہوں گے؟ اس لیے کہ پنجتن کے قریب وہ چیز ہے کہ جو ڈھونڈے سے نہیں ملتی. کیا ہے؟ قرآن نے کہا اہل بیت، اللہ کا ارادہ کیا؟ لے یذھب عنکم الرجس، تم سے نجاست کو دور رکھا جائے. وَيَطَّہِرَکُمْ تَطْہِیرًا، تم سے نجاست دور رکھوں اور ایسا پاک و پاکیزہ قرار دوں جیسے پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے. پاک کروں نہ پاک رکھوں. طہارت کی خلقت میں ہے میرے دوستو. جناب سیدہ صدر نشین ہے بزم عصمت کی. ان سے جو قریب ہے وہ پاک ہے، نجاست ان سے دور ہے. لے یذھب عنکم الرجس، ان سے نجاست دور. اب ایک جملہ کہہ کے بعد مکمل کر دوں. اہل بیت کے قریب ہے طہارت. جاگ رہے میرے سامعین؟ اے میرے نظر نہ آنے والا سامعین، آپ یقین کیے آپ کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. اہل بیت کے قریب علی بھائی کیا ہے؟ طہارت. جاگ رہے ہیں نا؟ اہل بیت سے دور کیا ہے؟ سلامت رہے. اہل بیت سے دور ہے نجاست، اہل بیت سے قریب ہے طہارت. اب مجھے کہنے دیں جو اہل بیت سے قریب ہے وہ پاک ہے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے. اب جو جتنا قریب ہے اتنا پاک ہے، جو جتنا دور ہے اتنا ناپاک ہے. ماشاءاللہ. ان کے قریب ہے طہارت، ان سے دور ہے نجاست. اور پاکستان چونکہ پاکوں کے نام پہ بنا، نجس لوگوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہی وجہ دوستو جناب سیدہ اتنا بڑا فضائل کا سمندر میری بیوی کہ اللہ نے آیت تطہیر نازل کی اور آیت تطہیر میں فیصلہ کر دیا کہ ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی. تو اگر کوئی انہیں نہ مانے، ہم سنی شیعہ بھائیوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے قریب نجاست آ ہی نہیں سکتی. طہارت ہی طہارت ہے نا. آج کی بزم فاطمیہ میں ہم ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں. پاکستان بنا تھا پاکوں کے نام پہ. یہاں کوئی ایسا قانون چل ہی نہیں سکتا جس میں ذرا بھی نجاست ہو. جو قوانین، جو بل اجلت میں پاس کیے گئے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، آج خود پاس کرنے والے پریشان ہیں. بڑے فون آ رہے ہیں ہمیں. آقا موسی سرکار نے، چونکہ علی بھائی قانون دان بھی ہیں، وکیل ہیں، لہذا میں ایک شعر پڑھوں گا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچوں بازار میں. ظلم بچے جن رہا ہے کوچوں بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اتنے نوٹس لیتی ہے، ایک نوٹس اور لے لے. میں قرارداد جو ریاض کاظمی صاحب کے سیکری میں شاید ایک جملہ کہہ دوں، اس قرارداد کی اجازت ہو کہ فیملی لاز کا متنازع بل ہو یا یکساں نصاب تعلیم والی پالیسی ہو. ہمارے مرکز نے متنازعہ قوانین کے بلوں کو مسترد کر دیا ہے
اور اہل سنت کے بھی تعبدات ہیں ہمارے ساتھ. ہم کسی ایسے قانون کو نہ مانتے نہ مانیں گے. ہاں آئیے ٹیبل پہ بیٹھیے, عام کیجئے ان بھولوں کو جو منظور کی اجرت ملی بھائی, مشتہر کیجئے, عوام کی رائے لیجئے. اس لیے کہ مسلم و مقادم میں سنی شیعہ مل کے بنایا تھا پاکستان, اور انشاءاللہ تعالی ایسا قانون چلے گا یہاں. علامہ اقبال قائد اعظم نے کیا سوچا تھا, جس کا منشا تھا کہ اللہ کا فرمان چلے, کشور پاک کا علم قرآن چلے. قرآن قصیدہ ہے بہتر مسلم کا. ایک صلوات پڑھیں محمد وال محمد میں. اچھا اب چونکہ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وال محمد. ایک آخری چیز اس قرارداد میں اور مختصر کر دی کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے مقدس مقامات کو شاعر اللہ کہا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شاعر اللہ, اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرو. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں, پوری دنیا میں ہر قوم کے لیڈروں کے مزارات موجود ہیں. میں جاگ رہے ہیں, آپ کر دو بات. میں نے اپنی منزل چھوڑ دی ساری. ایک جملہ قرارداد, اس لیے کہ یہ قرارداد یون تک جا رہی ہے, اقوام متحدہ تک جائے گی. قومی اسمبلی سینٹ ان ایوان ہائے بالا نے, ایوان بالا ایوان نظیری, سینٹ اور قومی دونوں نے قراردادوں میں یہ بات مانی. اور میں حیران ہوں کہ قرارداد, راز بھائی, علی بھائی, یہ قرارداد پیش کرنے والے فقط سنی شیعہ نہیں تھے, ہندو بھی شامل ہے قرارداد. کیا کہ پاکستان اور عالم اسلام جو آج پریشان ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کو فراموش کر دیا ہے. قائد اعظم کا مزار ہے یا نہیں ہے؟ علامہ اقبال کا, آپ تو ایسے چپ بیٹھے, ہم دیکھے نہیں. آپ اگر نہیں گئے تو ٹی وی پہ تو دیکھا ہے, اخباروں دیکھا ہے, تصویریں آئی ہیں. سب کے مزارات موجود ہیں میرے دوستو. آج عالمی عزائے فاطمیہ کا یہ مرکزی جلوس کا اعضائی پریوار اقوام متحدہ سے, عالم اداروں سے, OIC سے, جو آج آگئی سرکار کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا کہ افغانستان کے بارے میں کانفرنس ہوئی ابھی OIC کی. کشمیر کا نام تک نہیں لیا, فلسطین کا نام. یہ کشمیر اور فلسطین آزاد ہو سکتے ہیں, گارنٹی میرے قائد اعظم شان کی. سنی شیعہ بھائیوں سے کہا کہ آؤ ہمارا ساتھ دو, کشمیر اور فلسطین آزاد ہو جائیں گے, مزارات مقدس تم تعمیر کرا دو. جس دن یہ مزار تعمیر ہو گئے انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا, قبل اول بھی آزاد ہو جائے گا, فلسطین بھی آزاد. ہم آج کے اس مرکزی جلوس سے قبل یہ مطالبہ کریں گے عالم اسلام سے کہ مزار سیدہ کی حرمت کو بحال کیا جائے. آپ کے ذمات ہیں نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ سلامت رہیں, سارے تائید کر رہے ہیں. اور میں ان اداروں سے, سینٹ قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں نے یہ قرارداد پاس کر رکھی ہے کہ مزارات جنت البقیع, جنت المعلا تعمیر کیا جائے. یہ ریکارڈ بھی جیت آ گئی دوستو آج. اور آج سوال کو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے سامنے, وائٹ ہاؤس کے سامنے, واشنگٹن میں, واشنگٹن DC میں, سعودی عرب کے سفارتخانے کے سامنے یہ مظاہرے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ہم پاکستان میں سنی شیعہ پنڈی اسلام آباد سمیت سڑکوں پہ نکلتے ہیں, پرامن انداز سے ہم یہ بی بی کے مزار کا نوح پڑھتے ہیں. بابا صحافت آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا, اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. بس دوستو, اگر آپ تائید کرتے ہیں ان تمام قراردادوں کی, اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حاجی موسوی سرکار جو اتحاد بیت مسلمین کے عملی طور پہ دائی, جنہوں نے پاکستان میں کل عدم گروپوں کی کمر توڑنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیشہ تائید کی, بلکہ آپریشن رد الفساد جو عساکر پاکستان نے شروع کر رکھا ہے, اس کے لیے آقا موسوی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم رد الفساد آپریشن کی نہ صرف تائید کرتے بلکہ عساکر پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرتے. پولیس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں درد کی حفاظت کے لیے, عساکر پاکستان کے فوجی بھائی ہمارے,
آج ہم ان سب کو سلامت پیش کرتے ہوئے بی بی زہرا کے مزار کے تعمیر کے لیے بھیک نہیں مانگتے. اگر ہم نہیں تعمیر کر سکتے وہ دن آئے گا لے بھائی، فاطمہ کا چاند آنے والا ہے، کعبے پہ غازی کا علم لہرانے والا ہے، مزار سید تعمیر ہوگا. آئیے اگر آپ تیار ہیں. غربت کا جملہ کہوں گا میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے تائید لوں گا، اور تائید کے لیے آپ نے وہ نعرہ مارنا ہے جو ہے اس دور کے حضرت احمد مختار کے غلام کا نعرہ ہے. دونوں ہاتھ اٹھائے گا، یا سارت الحسین. ماشاءاللہ بھائی یہ چادریں ہٹا لیں، ہاتھ اٹھا کے غدیر بھی والے ہیں نا. یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، کل ایمان آ رہے حیدری. بس عزادارو، چونکہ اتنا ہی وقت تھا، یہی میری مجلس ہے، یہی میری مصیبت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کاش اتنے سارے اٹھے ہوئے ہاتھ اگر مدینہ میں ہوتے نا علی بھائی، کسی کو ضرورت نہ ہوتی کہ فاطمہ کے مزار کو گراتا. اجرکم اللہ. بابو غلام صفی صاحب مولا ان کے جزا بلند فرمائے. جتنے میرے برادران ہیں، جعفر برادران، شوکت بھائی، مظہر بھائی، عزادارو، شان علی مولا تجھے نعم البدل دے گا انشاءاللہ تعالی. آئیں، فاطمہ زہرا کی گود اجڑ گئی عزادارو، محسن شہید ہو گیا. بس چونکہ شہادت آخری ذاکر پڑھتا ہے، مولا کا بہترین ذاکر میرے بعد بیٹھا ہوا ہے. آخر خان ذاکر بھی انشاءاللہ پہنچ گیا ہے یا پہنچنے والا ہے. آئیں میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا پرسہ دیں. عزادارو، ایک مجھ سے سوال والی بھائی کہ جیسا یہ بتائیے کہ جس علی نے خیبر قدر اکھاڑا تھا، سلامت رہی، جس علی نے مرحب کو پچھاڑا تھا، کیا وہ علی بھی روئے تھا کبھی؟ اللہ. ہاں عزادارو، علی روئے تھے. کب روئے تھے؟ کہاں روئے تھے؟ بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے. سلامت. بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے، بڑا عظیم کا صدمہ، علی بہت روئے. شوکت بھائی، نہ روئے ہاتھوں کے چھالوں کو دے کر مولا، نہ روئے گھر میں رات 3 روز تک فاقا. کب روئے؟ شکستہ پہلو جو دیکھا علی بہت روئے. بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے. صلح کے زیر لحد بنت مصطفیٰ کو علی کیے وہ بین کے ساری زمین لرزنے لگی. عزادارو، حصار قبر جو چھوٹا علی بہت روئے. بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے. رات میں کینٹ میں مجلس پڑھ رہا تھا عزادارو، ایک مومن نے مجھ سے پوچھا تھا، زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جناب سیدہ جو دنیا میں اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی گئی، بی بی کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ میں نے کہا بی بی کی جو بھی مصیبت ہو مجھے اتنا پتا ہے، بابا کے قبر پہ آ کے گر پڑی فاطمہ. بابا سبت علیہ مصائب لعنہا سبت علی الایام سر لیا. تیری فاطمہ نے مصیبتیں دیکھی ہیں، وہ دن بے پردی سے حراتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزادارو، میں جب نیا آیا تھا نا پنجاب میں، ایک نوحہ پڑھا جاتا تھا. نوحہ کیا تھا عزادارو؟ روتی ہوئی دربار سے لوٹ آئی فاطمہ. آج تک وہ نوحہ پڑھا جاتا ہے عزادارو، روتی ہوئی دربار سے لوٹ آئی فاطمہ. آقا زادی جب پہنچی عزادارو، میں کیا بتاؤں آپ کو، گھر جب پہنچی ہے دروازے پہ چھوٹی فاطمہ کھڑی تھی. آقا زادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اما زہرا کو دیکھا، ذاکرین پڑھتے تھے، خدا کے لیے ایسے جملے نہ پڑھے جائے جس سے بے حرمتی ہو. مجھے اتنا پتا ہے فاطمہ نے دیکھا زینب کا چہرہ اترا ہوا تھا. آقا زادی زینب اتنا، اما آپ دربار سے واپس تو آئی ہے، مگر روایت بڑا مشہور جملہ ہے، جب آپ گئی تھی بال سیاہ تھے، آپ آئی بال سفید ہو گئے. اما حق نہ ملنے کا اتنا افسوس ہے؟ نہیں. آقا زادی سے اب میں میرے مخدومہ سے زینب فرماتی ہے، زینب مجھے حق ملنے کا افسوس نہیں ہے، میرے گواہ کو جھٹلایا گیا. عزادارو، اس لیے میں کہوں گا دنیا والوں، آقا زادی زینب سے میرے مخدومہ فاطمہ زہرا نے کہا، میں حق ملنے کا دکھ تو نہیں ہے مجھے، مگر تو دربار کے حالات دیکھ کے آ رہے ہو نا زینب، میں نے دربار کے جو حالات دیکھے ہیں، تیری چادر کی خیر نہیں ہے. عزادارو، سنی شیعہ بھائیو، آؤ میرے ساتھ مل کے آخری جملہ پرسا میرا. میری بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رو کے کہہ
کہتی ہے زینب میں حق مانگنے گئی تھی مگر میں اگر خالی واپس آئی ہوں میں جو دے دیا میں بتاؤں زینب میں کیا دے میں حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دے کے آئے زینب تیری چادر چھنٹی دے کے آئے ہوں عزادارو آؤ میرے ساتھ مل کے یہ آخر میرا پرسہ ہے اگلے سال زندہ رہوں یا نہ رہوں آپ ہو یا نہ ہو یہ غم سلامت رہے گا آوان ہاؤس سے اسی طرح انشاءاللہ یہ ماتم جلوس برآمد ہوتا رہے گا پوری دنیا میں سیدہ فاطمہ زہرا کا پرسہ پیش کیا جا رہا ہے میں شوکت جعفری صاحب سے آج کہہ رہا تھا 3 دن گزر گئے ہیں عزادارو جب سے جماعت ثانی کا چاند نظر ہوا اس سے پہلے سے فاطمہ کی غربت پہ آسمان بھی رو رہا ہے میرے مولد ماتمیوں آؤ ذرا دیکھیں جنت البقیع میں عزادارو فاطمہ زہرا رو رہی ہے آج بھی رو رہی ہے عزادارو عقیل محسن نقوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا بڑے ادب سے نوحہ لکھا بڑے احترام سے لکھا کیا کہ چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے نہ سایہ نہ رضا ہے زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے عزادارو مولا دفن کر کے آئے آقا زادی زینب نے ایک مرتبہ بابا سے کہا بابا اماں نہیں رہی بابا اماں نہیں رہی اماں کی وصیت تھی مجھے آپ مما کی قبر میں لے کے جائیے اب مجھے یہ نہیں پتا کتنے دن بعد گئے رات کی تاریکی تھی عزادارو آقا زادی زینب سے مولا علی نے کہا آؤ زینب اماں کو سلام کرنے چلے اگر زیادہ فاصلہ نہ تھا مر جاتا جملہ نہ کہتا جب لے کے چلے نا عزادارو حسنین ساتھ ہے سلمان فارسی ہے نیسم تمار ہے مالک اشتر ہے عزادارو علی کے باڈی گارڈ ساتھ تھے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں زینب کو علی لے کے چلے زینب اچانک عزادارو غائب ہو گئی عزادارو علی نے کہا زینب کہاں ہے بابا آپ کے پیچھے آپ کی پشت پہ زینب موجود ہے علی نے پلٹ کے پوچھا زینب کیا بات ہے بابا مجھے واپس گھر لے چلو کیوں بابا کو دیکھے چاند چمک رہا ہے بابا ایسا نہ ہو چاند کی نظر میرے سر پہ پڑ جائے اولاد والے میں کہوں گا علی نے پیار کیا زینب کو میں کہوں گا زینب آج اتنا خیال ہے کل یہی زینب ہوگی عزادارو شام کا بازار ہوگا شرابیوں کا مجمع ہوگا شمر اپنی نجی زبان سے یزید کو بتا رہا ہوگا یزید کے قیدیوں میں بڑی بیٹی زینب علی کی ہاتھوں میں رسیاں برہنہ سار ہائے گر شام کا بازار نہ ہو شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہو اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران ذاکر مسافر شام جناب غلام فرید جعفر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری